کھایا سب نے. سرکار اٹھے بات کرنے کے لیے. ابو لہب کونے سے اٹھا, شور مچانا شروع کر دیا. نہیں ہونے دوں گا, بات نہیں ہونے دوں گا, بات نہیں ہونے دوں گا, نہیں ہونے دوں گا. تو اب مجلس میں جو کوئی بھی یہ کہے کہ بات نہیں ہونے دوں گا, ابو لہب نے کہا نا کہ بات نہیں ہونے دوں گا, مجلس نہیں ہونے دوں گا. کھانا کھا چکا ہے, کہتا ہے مجلس نہیں ہونے دوں گا, بات نہیں ہونے دوں گا. سرکار اٹھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ مولا بیٹھ جائیے. میں درجنوں کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں کہ سرکار ابو طالب نے محمد کہہ کے کبھی پاک رسول کو پکارا ہی نہیں. چچا ہے, باپ کی جگہ ہے, پالنے والا ہے, اللہ کا مقرر کیا ہوا رسول کا پالنے والا. ساری زندگی یا تو یا سیدی کہا یا مولائی کہا. یہاں پہ بھی جب دوسرے دن وہ پھر کھڑا ہوا تو حضرت ابو طالب نے دیکھا اور بیٹھ گئے. مولا بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی مجلس مکمل نہیں ہوئی, لیکن مجلس کے لیے لوگ جمع تو ہوئے نا. تو مجلس کے لیے بار بار جمع ہونا, بار بار جمع کرنا, یہ سرکار ابو طالب کی سنت ہے. اور مجلس میں رکاوٹ پیدا کرنا. تیسرے دن پھر سب آئے, بلائے گئے, آؤ کھاؤ. آئے سارے, کھایا, پھر وہ اٹھا. اب سرکار ابو طالب علیہ السلام اٹھے اور اس کے قریب آئے. اب وہ اٹھنا چاہتا ہے. سرکار ابو طالب نے کیا کیا؟ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ سرکار نے اس کی گردن سے دبوچا ہو. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ سرکار نے اسے مکہ مارا ہو. میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ سرکار نے اس کی گردن پہ تھپڑ رسید کیا ہو. نہیں پڑھا, نہیں دبایا سرکار, نہیں دبایا. مولا ابو طالب علیہ السلام ابو لہب کے قریب آ کے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا. پشت پہ آ کے ہاتھ رکھا اور کہا یا ابق الرجال. پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے مردوں میں سب سے کمینے شخص, اسمع, سن ما یقول لکا سیدی و مولا العالمین. اے مردوں میں سب سے کمینے شخص, بیٹھ جا اور سن جو میرا آقا اور عالمین کا مولا فرمانے والا ہے. سن. اب وہ بیٹھ گیا, صرف ہاتھ رکھا, بیٹھ گیا, خاموش ہو گیا. ابو طالب علیہ السلام نے کہا کیا کہ بیٹھ اور سن, میرا سید اور میرا مولا جو کہتا ہے وہ سن. حضرت ابو طالب نے پاک رسول کو ان درجنوں لوگوں میں مولا کہا.
حضرت ابو طالب نے ان درجنوں لوگوں میں پاک رسول کو مولا کہا. اللہ نے ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہا کہ ابو طالب وعدہ رہا, تو نے درجنوں میں محمد کو مولا کہا, میں لاکھوں میں تیرے بیٹے کو مولا کہا. اب اقر رجال ایک سب سے کمینہ انسان. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر میں یہ بھی مانوں کہ اسے زور لگا کے بچھایا, زور نہیں لگایا, اس کی علت پھر کبھی بتاؤں گا, صرف ہاتھ رکھا اور وہ خاموش ہو گیا, زبان تو نہیں پکڑی, ایسے بھی نہیں کیا, خاموش ہو گیا. شاہ جی میں سوچتا رہا کہ ابو طالب علیہ السلام نے صرف ہاتھ رکھا بسم اللہ اور کہا کہ اے مردوں میں سب سے کمینے, بولنا بند ہو گیا. بسم اللہ ہندوؤں کی زبان میں کہوں تو بولتی بند ہو گئی. ہاتھ منہ پہ نہیں, زبان کو نہیں پکڑا, مکہ نہیں مارا کہ دانت ٹوٹ جائیں اور بولنا بند ہو جائے یا یہ جبڑا ٹوٹ جائے, ایسا نہیں ہوا. پھر بولا کیوں نہیں؟ شور تو کر سکتا تھا نا, بسم اللہ ہاتھ ہے, شور کر سکتا تھا نا. بھائی شور کیسے کرتا, ہاتھ کس کا تھا؟ ہاتھ تھا ید اللہ کے بابا کا, ید اللہ کے بابا کا ہاتھ تھا. زبان بولنا بند کیوں ہو گئی کہ جو لسان اللہ کے باپ نے کہہ دیا کہ خاموش ہو جا, تو اگر وہ بولتا تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف تھا. کیا بات, خاموش ہو گیا. اب میرے عزیزو, سرکار نے ارشاد فرمانا شروع کیا. سب سے پہلے کیا کہا کہ اللہ کی توحید کو مانو, بسم اللہ پھر میری رسالت کو مانو. یہ کہہ کے سرکار خاموش ہو گئے. اب جن کے پاس پہنچا ہے نا آدھا اسلام, بسم اللہ انہوں نے یہاں پہ بات, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید ان میں سے جو آدھے اسلام والے ہیں, ان کے جو بزرگ تھے وہ کھانے کی خوشبو پہ باہر چلے گئے ہوں گے, سنا نہیں ہوگا پورا. یہ دو کلمے کہے کہ اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کی توحید کو مانو. دوسرا جملہ کہا رسول کی رسالت کو مانو. اور تیسرا جملہ کیا کہا آقا نے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں کہا. اب ایک کونے سے سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ایک کونے سے ایک نوجوان اٹھا, بسم اللہ پاک رسول نے اسے کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا دیکھو میں اللہ کی توحید پہنچانا چاہتا ہوں, میں اللہ کی اپنی رسالت جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تو اس نوجوان نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ, میں تیرا مددگار ہوں اے اللہ کے رسول, میں تیرا مددگار ہوں. ادھر اللہ کی وحدانیت
تہدانیت کی بات رسول نے کی، نوجوان جس کا نام ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی تھا، ادھر رسول نے تہدانیت کی بات کی، علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول نے اپنی رسالت کی بات کی، علی نے جواب میں کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ دونوں گواہیاں جب علی دے چکے تو رسول نے کہا یا علی تو میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا ولی بھی ہے۔ بدبختو جو باتیں علی نے مانی، جو گواہیاں علی نے دی وہ مانتے ہو، جو محمد نے دی وہ نہیں مانتے ہو۔ یہ نعرہ حیدری یہ قیامت کے دن کہتے ہیں بہت گرمی ہوگی، ہیں بہت گرمی ہوگی،